میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ جو سپریم کورٹ نے 13 رکنی بینچ نے کیا، یہ اس کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے ایک تو حکومت کے حواس باختہ ہو گئے ہیں اس فیصلے کے بعد. وہ جو سمجھتے تھے کہ شاید 2/3 کر کے کسی کو وہ جو ہے وہ 5 سال دے دیں گے یا 3 سال چیف جسٹس بنا دیں گے یا کچھ اور ترامیم ایسی آئین میں کر دیں گے جس سے ان کا جو غیر آئینی غیر قانونی غلبہ ہے اس ملک کے اوپر، اس غلبے کو فارم 47 کو جسٹیفائی کر لیں گے. جس طرح انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے اور پھر اب ایکٹ بنا دیا ہے، انہوں نے جس طرح سے کہ ریٹائرڈ ججز کو ٹرائیبیونل بنانے کا انہوں نے جو ہے قانون پاس کر دیا ہے، اور جس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بضد ہے کہ وہ سرونگ ججز کے جو ٹرائیبیونل کے کیسز سن رہے تھے، جو قریب پہنچ گئے تھے کہ فارم 47 کے ان لوگوں کو اٹھا کر ان کا پردہ فاش کر دیں اور ان کو باہر نکال پھینکیں، اور پاکستان کے عوام کے جو مینڈیٹ پر ڈھاکہ مارا گیا تھا اس ڈھاکے کو جو ہے وہ ختم کریں. وہ انہوں نے طوالت کی نظر کر دیا. اور یہ ابھی بھی ان کی یہی خواہش ہے کہ یہ جو ہے جس طرح حامد خان صاحب نے کہا، دیکھیے ایکٹ میں 17 ججز، ایک چیف جسٹس اور 16 ججز کی جو ہے بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے مستقل جج ہو سکتے ہیں. اور جب مستقل ججز کی تعداد مکمل کر دی گئی ہے، ایک طرف تو کہتے ہیں جی پینڈنسی بہت زیادہ ہے. او بھائی پینڈنسی زیادہ ہے تو پھر 1 مہینہ چھٹیاں کیوں کر کے تم لوگ جو ہے سپریم کورٹ کو جو ہے آپ نے چھٹی پر کر دیا ہے ساری. 1 مہینے کا گیپ اندازہ کریں، جب آپ رخصت چھٹی پر چلے جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے تو بیک لاگ تو ہوگا، پائل اپ ہوگا. کیا یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ اور پھر ذرا ٹائمنگ دیکھیے گا کس قدر بھونڈے انداز سے انہوں نے جو ہے 4 ایڈ ہاک ججز کا کیا ہے، کیونکہ 8-5 کی نسبت تھی سپریم کورٹ میں. اب 8-5 کو یہ 8-9 یعنی 9-8 کرنے کے لیے 4 ججز کی ضرورت پڑی ہے. کبھی آج تک نہیں ہوا ہے. ایک آدھا جج ہوتا ہے ایڈ ہاک. میں جب اٹارنی جنرل تھا تو اسی طرح ایک اس وقت کے چیف جسٹس نے ایڈ ہاک جج کے لیے کیا تھا. میرے پاس رائے کے لیے آیا تھا، میں نے اس رائے کو ایز اٹارنی جنرل فار پاکستان مسترد کیا تھا کہ یہ جو بوجھ آپ ڈالنے جا رہے ہیں ایکسچیکر کے اوپر، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے. اگر چیف جسٹس اپنے من پسند شخص کو جو ہے ایڈ ہاک جج بنا کر اپنے ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں تو یہ مجھے یہ بھی حیرت ہو رہی ہے کہ ایک سینئر ترین جج، سینئر پیونی جج سپریم کورٹ کا اب جونیئر ترین جج بن کے بیٹھنے پر اس نے جو ہے وہ قبل تو کر لیا ہے، یعنی اس نے اپنی رضو ظاہر کر دیا ہے. وہ یہ حیرت کی بات ہے. ایک طرف تو آپ سینئر موسٹ جج ہو اور آپ ایکٹنگ چیف جسٹس بھی رہے ہو. جب چیف جسٹس صاحب باہر گئے، بیرون ملک گئے تو آپ ایکٹنگ چیف جسٹس تھے، اور اب آپ نے ایڈ ہاک جج کی اسامی قبول کر لی یا کرنے جا رہے ہیں، جبکہ آپ جونیئر ترین جج بن کے بیٹھیں گے. اور پھر باوجود ان کی صحت بھی ان کو اجازت نہیں دیتی ہے. وہ علالت بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے. لیکن اب آپ دیکھیے گا کہ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ ماشاءاللہ جو جج صاحب نے اپنے آپ کو آفر کی ہے، وہ سوائے اس کے کہ اس کاوش کو، اس 13 جج کے، اس 8 ججز کے بڑے واضح فیصلے کو جو ہے اوور ریچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مضمون چھپا کرتے تھے ایڈ ہاک ججز اوور رول دی پرماننٹ ججز. یہ آپ کی نظر میں ہوگا کہ اخباروں میں آیا تھا، اور وہ فیصلے کسی نے نہیں مانے تھے جب وہ فیصلے کیے تھے، اور وہ تباہی کی طرف ہی ملک کو لے کر گئے تھے. اس نے کوئی جو ہے استحکام پیدا نہیں کیا تھا، نہ نظام عدل میں اور نہ ہی ملک کی جو ہے گورننس میں کوئی استحکام پیدا کیا تھا. سو میرے خیال میں حکومت کو اب بوکھلاہٹ کا یہ عالم ہے کہ حکومت نے 4 وہ جو ماشاءاللہ جو عطا تارڑ صاحب ہیں، انہوں نے آ کے 1 منٹ نہیں لگایا، دوسرے ہی دن آ کر انہوں نے آ کے فرما دیا. اور دیکھیں کس کس کو سزا دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیز کے ہم پاسپورٹ بلاک کر دیں گے اور ان کے خلاف پرچے درج کروائیں گے، عبرتناک ان کو سزائیں دیں گے. 1 کروڑ ہمارا پاکستانیز اوورسیز ہے، 1 کروڑ پاکستانی. اس کے ساتھ اس قسم کا جو ہمارے ریمیٹنسز بیچ کر ہماری معیشت کو چلاتا ہے،
اس کو یہ دھمکی دی گئی ہے انہوں نے کہ ہم تمہارے پاسپورٹ بھی بلاک کر دیں گے اور ہم تمہارے جو ہے پرچے بھی قائم کر کے تمہیں پابا سلاسل کریں. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ کیا یہ ملک کی دوستی ہے یا دشمنی ہے جس نے بھی کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں نظر ثانی کریں گے. کریں نظر ثانی, بھلا بالکل ویلکم, موسٹ ویلکم, آپ کا ایک آئینی حق ہے, آرٹیکل 188 میں کیجئے گا. وہی جج سنیں گے جن ججوں نے پہلے کیا ہے, کیونکہ یہ آرٹیکل 184(3) کا کیس نہیں ہے, یہ تو پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے اگینسٹ آیا تھا. وہی جج سنیں گے, لے جائیں آپ ریویو, یہ آپ کا حق ہے. لیکن آگے ذرا دیکھیے گا, فرماتے ہیں کہ آرٹیکل 6 میں چیئرمین عمران خان صاحب کو اور الوی صاحب کو, صدر کو, اور اسد کیسر کو کریں گے. اور بھائی کس کھاتے میں کرو گے؟ اگر سوری اسد کیسر نہیں, سوری صاحب نے ایک انٹرپریٹیشن کی اور جو ثابت ہوئی کہ درست ہے, اس لیے کہ سائفر کیس کو ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا کے باہر پھینکا, اس لیے کوئی ایسا جو چیز نہیں ہے. اور پھر دیکھیے اس میں تھا کیا, اور ایک ڈونلڈ لو کیا کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے تم نے نکال دیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا, ورنہ اس کے نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے. اچھا ٹھیک کرنے. اب آپ دیکھیے گا کہ اس میں کون سی ایسا غداری کا عنصر تھا. تو جب سپریم کورٹ نے وہ پھینک دیا تو پھر آپ کا آرٹیکل 6 بنتا ہی نہیں ہے کسی انداز سے. اور اسی طرح جہاں تک تعلق ہے ہماری پارٹی کو بین کرنے کا, اس سے بڑی, جس طرح حامد خان نے کہا, سب سے جو ہے بڑی جماعت اور سب سے جو ہے دل عزیز جو لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے, کیا آپ اس کو پاکستان کے اس سے منقطع کر سکتے ہو؟ یار بس کر دو. پہلے ہم نے کہا فاطمہ جناح اور پاکستان نہیں چل سکتے, شرم آنی چاہیے. پھر ہم نے کہا بھٹو اور پاکستان نہیں چل سکتے, شرم آنی چاہیے. پھر ہم نے کہا بے نظیر اور پاکستان نہیں آپس میں چل سکتے, غداری کے خطاب دیتے رہے, وہ بھی شرم آنی چاہیے. پھر ہم نے کہا نواز شریف اور پاکستان نہیں چل سکتے, وہ بھی آپ نے منہ کی کھائی. اب آپ کہہ رہے ہو عمران خان اور پاکستان نہیں چل سکتے. تو کب تک یہ کھیل تماشا آپ جاری رکھو گے؟ تو خدا کا خوف کرو, پاکستان کو چلنے دو, پاکستان کی جمہوریت کو چلنے دو, پاکستان کے آئین کو چلنے دو. آج ساری وکلا برادری اس لیے اکٹھی ہے کیونکہ یہ آئین کے اندر جو کھلواڑ ہو رہا ہے, آرٹیکل 182 کی جس طرح انہوں نے تشریح کی ہے, یہی ہے تشریح. کورم اگر انکمپلیٹ ہو تب آپ ایڈ ہاک عارضی طور پر لے سکتے ہو, اور باقی یوسٹم جنرس کے پرنسپل پر اسی کے ذائچے میں متصور کیے جائیں گے باقی الفاظ بھی. آئین میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے. تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان کی تمام بار اور تمام کالا کوٹ جو ہے اس کی انشاءاللہ اس کی جو ہے ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح ہم آئین کا تحفظ کریں گے, پاکستان کا تحفظ کریں گے, اور پاکستان کے خلاف ہر سازش کا ہم انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیں گے, اور پاکستان کے عوام کو حق حکمرانی ملے گی. عوام کا مینڈیٹ چوری شدہ جو ہے وہ ان کو واپس لوٹانا پڑے گا, اور انشاءاللہ ہم ملک کو صحیح سمت میں چلنے کے لیے پوری جدوجہد اور کوشش کریں گے.